وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 ایک ہی موضوع ہے آج کے درس کا، اور وہ یہ ہے کہ گمراہ لوگوں کی پیروی انسان کو جہنم میں پہنچا دے گی. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے کہ نہ وہ اس میں مر سکے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. اور جو شخص اس کے حضور مومن بن کر آئے گا مزید یہ کہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو انہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلك جزاء من تزکا. وہ سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا صلہ ہے جو کفر و معصیت کی آلودگی سے پاک ہو گیا. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، کہ آپ راتوں رات نکال لے جائیں میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ، پھر ان کے لیے بنا دیں طریقاً راستہ، فی البحر، سمندر میں، یبسن خشک، لا تخاف درکن، تمہیں تعقب کا خوف نہیں ہونا چاہیے اور نہ تم ڈرو. سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور گزشتہ سبق میں تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا تزکیہ نفس کا. اور جو گزشتہ آیت تھی وہ یہ تھی کہ جو مومن ہوگا اور اس نے عمل صالح بھی کیا ہوگا تو ان کے لیے اونچے درجات ہوں گے، اور وہ جنتیں ہیں دائمی، اور جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. ذالک جزاء من تزکا، یہ اس کی جزا ہے جو تزکیہ کر لے. سامعین کرام، یہ جو ماحول ہم نے پایا ہے اور جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں جو کامیابی کی باتیں ہیں اس کی بات نہیں کی جاتی عام طور پہ.
یعنی جو حقیقت میں ہماری کامیابی کی باتیں ہیں یا جو اس کے طریقہ کار ہیں اس پہ کوئی غور و فکر نہیں کیا جاتا اور نہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ میرا جملہ آپ ذرا سنیں نا سنجیدگی سے۔ اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انسان آیا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، اور کامیاب انسان وہی ہے جس نے آخرت اپنی اچھی بنا لی، اور بے وقوف انسان وہ ہے جس نے جو دنیا کے پیچھے پڑا رہا اور آخرت کے بارے میں صرف امیدیں اس نے لگائی رکھی۔ ایسی بات نہیں ہے، آخرت جو ہے متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو متقین ہوں گے ان کے لیے آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ اس آیت میں بھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو کامیابی کی شرط بنایا ہے، لیکن ایک اور چیز جس سے عام طور پہ ہمارا معاشرہ غافل ہے، اور غافل اس لیے ہے یعنی اس میں کوئی تعجب کی اتنی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی اخروی کامیابی کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اصل میں تو ہمارا جو نصب العین ہے، جو ہم نے اپنا مستقبل قرار دے دیا ہے، وہ تو ہم نے دنیا ہی کو اپنا مستقبل قرار دے دیا ہے، اور ساری کوششیں، ساری بحثیں، ساری امیدیں ہم نے دنیا سے لگا رکھی ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، اچھے دنوں کی امید میں آپ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا ایک گھر ہوگا اور اتنا بڑا گھر ہوگا اور گاڑی ہوگی اور یہ ہوگا اور پیسوں کی ریل پیل ہوگی، اس کے لیے ساری آپ جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ انسان کی کامیابی جو ہے وہ اخروی زندگی کو ترجیح دینے میں ہے۔ حقیقی کامیابی جو ہے اس کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹی سی، کہ دیکھیں ہمارا اصل جو ہے وہ باطن ہے، ظاہر نہیں ہے، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے۔ یعنی روح جو ہے ہماری اصل ہے، یعنی باطن ہی ہماری اصل ہے۔ تو اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے باطن کو بھلا کے ظاہر کی طرف ہم متوجہ ہو گئے، ہے نا افسوس کی بات۔ میں دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اصل اور حقیقت جو ہے وہ ہمارا ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ یہ ظاہر تو ایک مکان ہے جس میں میری روح رہ رہی ہے، اور کچھ عرصے بعد اس جسم کو، اس مکان کو چھوڑ کے چلے جانا ہے اپنے اصلی وطن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا سامعین کرام، اصل میں اب کیا مطلب اس کا اتنا رونا رویا جائے، کب تک رویا جائے، کہاں تک رویا جائے؟ بہرحال کہنا پڑتا ہے کہ جو کامیابی کی چیزیں ہیں اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ کامیابی کی چیز جو ہے ایمان اور تقوی ہے، اور پھر ایک تزکیہ نفس ہے اس آیت میں جو بیان ہو رہا ہے، اور نہ صرف اس آیت میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آخری پارے میں اس پہ کافی مطلب وہ کیا ہے، اور صرف یہی نہیں، اور قرآن میں اور جگہ بھی ہے۔ بہرحال یا میں اختصار سے کام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تزکیہ نفس، کل بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ تزکیہ نفس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ اصل میں چند بیماریاں ہیں، چند گندگیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال دی ہیں، اور یہ کیوں ڈالی ہیں؟ یہ ہماری آسانی کے لیے ڈال دی ہیں۔ دیکھیں ایک گھر ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے ایک گھر لے لیا اپنے لیے، جتنے کا بھی لیا، 1 کروڑ کا ہے، 5 کروڑ کا ہے، یا 50 لاکھ کا ہے، یا 1 لاکھ کا ہے، جو بھی ہے۔ آپ اہل و عیال کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، لیکن گھر جو ہے نو تعمیر شدہ ہے، یعنی اس سے ابھی مزدور اور یہ گلکار وغیرہ یہ ابھی اس سے گئے ہیں، لیکن اس کی صفائی نہیں کی ہے، یا قصدن نہیں کی ہے، یا بس اپنا کام مکمل کر کے باقی گھر کی صفائی نہیں کی انہوں نے، اور وہ چلے گئے ہیں اور آپ کو چابی دے کے چلے گئے ہیں۔ آپ گئے ہیں وزٹ کے لیے کہ دیکھوں جا کہ ساری جو ہے ساری ترتیب برابر ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ جاتے ہیں تو وہاں گھر کے صحن میں ہر جگہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے۔ کیا؟ کوڑا کرکٹ۔
تو آپ اس حالت میں تو وہاں گھر میں شفٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو گھر اگرچہ مکمل تو ہے لیکن اس میں کوڑا ہے اور جگہ جگہ مٹی کے وہ ہیں اور مٹی کے ڈھیر ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. تو آپ 2-4 مزدوروں کو بلا کے اس گھر کی صفائی پہ لگا دیتے ہیں کہ بھئی اس گھر کو صاف کر دو، میرے لیے اس کی صفائی کر دو تاکہ ہم آ جائیں. تو وہ 1 دن میں 2 دن میں صاف کر کے سارا کوڑا کٹ کر باہر پھینک کے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ اب یہ رہنے کے قابل ہو گیا ہے، یہاں تم آ جاؤ. دیکھیں آپ گندے گھر میں نہیں جا سکتے. ہمارا دل جو ہے یہ رحمان کا گھر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی اس کی استعداد رکھتا ہے. کیا مطلب؟ اس کی استعداد، اس میں اتنی صلاحیت ہے. لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولیکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمین اور آسمان میں نہیں سماتا لیکن ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. قلب المؤمن عرش الرحمن ہے. مومن کا دل رحمان کا عرش ہے. تو اس گھر میں دیکھیں اتنی مشکل بات نہیں ہے، تھوڑا سا آپ سمجھیں بس. میں آپ کو اختصار سے کام لیتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گھر ہمارے دل کو اپنا گھر بنا دیا اور پھر اس میں تھوڑا سا گندگی وغیرہ ڈال دی، اور یہ اس لیے ہماری آسانی کے لیے ڈالی ہے. کیا؟ آسانی کے لیے کہ بھئی یہ دیکھو یہ چیزیں تم میں موجود ہیں، اس کو ہٹا لو، اس کو پاک کر لو. پاکی کے پھر اپنے تزکیے کے اپنے طریقے ہیں سامعین کرام، وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کر دوں گا، اور وہ بہت آسان ہے صفائی. آپ اگر ایک لگے بندے طریقے کے مطابق اس کی صفائی شروع کر دیں گے تو یہ سالوں کی بات نہیں ہوگی، یہ مہینوں کی بات ہے، مہینوں کی، ہفتوں کی، دنوں کی بات ہے. یہ جتنا آپ کا شوق ہوگا اور جتنی جد و جہد اور محنت سے آپ کام کریں گے اس کے تزکیے کے لیے اس کی صفائی ہو جائے گی. اور ایک بات یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ تزکیہ نفس آپ خود نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جو پیغمبران ہیں، ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں اس میں ایک یہ ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا وہ تزکیہ کرتا ہے. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے. تو بہرحال وہ پیغمبر کی ذات، پھر نائبین پیغمبر جو ہیں، نائبین رسول سامعین کرام جس کو ہم اللہ والے کہتے ہیں، یہ پھر ان کا کام ہے، آپ ان کے پاس جائیں گے. یہ ایک قسم کی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ روحانی یعنی بیماریاں ہیں، پوشیدہ بیماریاں ہیں جس کو آپ خود نہیں دیکھ سکتے. اس کی میں وجہ بھی بتاؤں نا کہ آپ خود نہیں دیکھ سکتے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی بیماری کا غلبہ ہوتا ہے، یہ خود اپنا اندازہ نہیں لگا سکتا. وہ پشتوں میں ایک بہت اچھی مثال ہے کہ پل بد ولو میز دے. اس کا ترجمہ یہ ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ اپنی برائی جو ہے انسان کی کندھوں کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے. آپ کے پیچھے کندھے ہیں اور پیچھے کندھے پہ اگر آپ یہ 2 کندھے ہیں، اس کے درمیان میں اگر کوئی گندی چیز لگی ہوئی ہے تو آپ کو نظر نہیں آئے گی. بالکل اسی طریقہ، اسی یعنی یہی وہ ہے حقیقت، یہی ہے کہ انسان اپنی پوشیدہ بیماریوں سے واقف نہیں ہوتا. بعض وقت تو آپ کو دیکھیں جسمانی اور ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے یا حکیم کے پاس جانا ہوتا ہے. وہ آپ کو مختلف ٹیسٹ وغیرہ تجویز کرتا ہے اور پھر آپ کی بیماری کا پتہ چلاتا ہے. یا حکیم آپ کی نفس پہ ہاتھ رکھتا ہے مثال کے طور پہ، وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے آپ کی خراب ہے. تو یہ تزکیہ نفس جو ہے سامعین اکرام یہ بہت اہم مضمون ہے، اس لیے میں اس میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. تزکیہ نفس جو ہے وہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو
اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں گے۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا نا کہ اس آیت میں وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ہے، یہ جنت، دائمی جنت، باغات، یہ اس کا بدلہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، تزکا۔ تو بہرحال یہ تزکیہ نفس جو ہے سامعین کرام، یہ انسان جب اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو یہ تب ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، ہم تو اپنے ہر چیز سے غافل ہیں، تزکیہ نفس کا تو تذکرہ ہی کیا، ہر چیز سے غافل ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ تزکیہ نفس بھی ہماری کتابوں سے، ہمارے جو کرنے کے کام ہیں یا جو ہماری وہ ہیں، اس میں تزکیہ نفس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے سامعین کرام۔ آپ دیکھیں نا جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں تزکیہ نفس کا چیپٹر ہے ہی نہیں، اس میں ایمان باللہ کا چیپٹر نہیں ہے، اس میں عمل صالح کا چیپٹر نہیں ہے، اس میں تقوی الہی کا چیپٹر نہیں ہے، اس میں توبہ تائب ہونے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا چیپٹر نہیں ہے، اس میں اللہ کو اپنی منزل بنا لینے کا چیپٹر نہیں ہے، اس میں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کا ہی چیپٹر نہیں ہے۔ یہ سارے چیپٹر ہماری جو زندگی کی کتاب ہم لکھ رہے ہیں نا سامعین کرام، اس میں یہ چیپٹر نہیں ہے۔ اور پھر بھی بعض بیوقوف لوگ امید لگا لیتے ہیں کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں اور جنت میں جائیں گے اور ہماری شفاعت ہوگی اور اللہ تعالی ہماری بخشش کر دے گا۔ یہ بیوقوفوں کی جنت ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ بہرحال یہ تھوڑا سا مضمون تھا، میں جو وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اب یہ مضمون شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور فرعون سے مقابلہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے، ہم نے ابھی پڑھا، فرعون سے مقابلہ ہوا، جادوگر جو ہے وہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب ایک یعنی معین وقت کے بعد، چونکہ فرعون اپنے ڈٹائی کے ساتھ قائم تھا اپنی دعوی خدائی پہ، اور نہ بنی اسرائیل کو چھوڑ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم میرے بندوں کو لے جاؤ، اس فرعون کی غلامی سے نکال کے لے جاؤ۔ تو جو آیت ہم نے پڑھی ہے، موسیٰ علیہ السلام چلے، نکال کے چلے راتوں رات۔ اسر بعبادی، اسر کہتے ہیں راتوں رات، یعنی انہوں نے ایک پلاننگ کر لی تھی، اطلاعیں دے دی تھی، راتوں رات وہ چلے، اور آگے دور جا کے راستے میں دریا نے ان کا راستہ روک لیا، ایک طرف بھی پہاڑ، دوسری طرف بھی پہاڑ، پیچھے تو واپس نہیں جانا تھا انہوں نے، تو راستہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، تم ان کے لیے راستے بنا دو، خشک راستے بنا دو تاکہ یہ پار ہو جائیں۔ تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارا، دریا پہ یا سمندر پہ۔ یہ باہر کا لفظ جو ہے نا سامعین کرام، یہ دریا اور سمندر دونوں کے لیے بیک وقت استعمال ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو بہرحال یہاں معنی کریں گے دریا کا۔ فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، خشک راستے 12 بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ تم کوئی خوف نہ کرو، نہ ڈرو اور نہ تعقب کا کوئی خوف کرو۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پھر فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْغَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو وہ چھا گیا ان پر، غشیہم چھا گیا ان پر وہ دریا جس طرح وہ چھایا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے فرعون گمراہ، اضل فرعون قومه، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور وہ ہدایت انہوں نے نہ پائی، یعنی ان کو سیدھے راستے پر نہ لگایا۔ اصل میں سامعین کرام یہاں فرعون، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر اس میں جو ہے آپ ہر آیت میں اپنے لیے ہدایت ڈھونڈنا کریں۔ یہاں بعض لوگ
مختلف قسم کے فرعون موجود ہیں. ہم تو خود ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن ہم جن لوگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جن کا کہنا مانتے ہیں، اس میں سیاسی لوگ بھی ہیں اور مذہبی لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فرعون بنایا ہوا ہے، اور وہ ایک خاص فرقہ بنا کے، یعنی مذہبی لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے فرعون اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے. فرعون سے میری مراد یہ ہے کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. دعویٰ ایسا نہیں کیا جیسے فرعون نے کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا کوئی دین ایجاد کر لیا ہے. آپ دیکھیں بعض جو نام نہاد پیر ہیں وہ نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ مریدوں کو یعنی کہتے ہیں نماز کا، نہ خود، یعنی پھر اگر خود روزہ بھی رکھتے ہیں یا خود نماز پڑھتے ہیں لیکن مریدوں پہ تاکید نہیں کرتے، یعنی ان کو غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں. سامعین کرام، میں نے خود دیکھا ہے سامعین کرام، ایسے لوگوں کو سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ وہ نماز کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں مطلب آپ لوگ جا کے نماز پڑھ لو، ہم تو یہاں اپنی نماز پڑھیں گے. تو دین میں ایسے فرعون لوگ موجود ہیں سامعین کرام. تو بات یہ ہے کہ اب دیکھیں مجھے ایسے بھی لوگ معلوم ہیں جن کے مرید نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج پہ جاتے ہیں. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ گمراہی ہے، نری گمراہی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. تو ہم تو دیکھیں اتنے معتقد بن گئے، بعض لوگ ان پیروں کے اتنے معتقد بن گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی معاذ اللہ خاطر میں نہیں لاتے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اپنے مرشد، اپنے پیر کے حکم کے مقابلے میں معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ دین کو خاطر لاتے ہیں، نہ ان کے اسوہ حسنہ کو خاطر میں لاتے ہیں. اپنا کوئی دین انہوں نے گھڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی یقیناً ان پہ. تو یہ اسلام نہیں ہے سامعین کرام. جو بھی اسلام کے علاوہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے ماں سوا کوئی اور طرز حیات اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. جس نے ڈھونڈا کوئی اور طریقہ تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے. تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اسلام کے طریقے کو جوڑ کے ایک یعنی شعبدہ باز کے پیچھے لگ گئے. میں شعبدہ باز ہی کہوں گا نا، جو دین اسلام پہ نہیں ہے وہ شعبدہ باز ہے سامنے کرام، اور یہ شعبدہ بازی ہے. تو شعبدہ بازی سے کوئی اللہ والا نہیں بنتا ہے سامنے کرام. اللہ والے تو نائبین پیغمبر ہوتے ہیں، وہ رسول کے راستے پر ہوتے ہیں. جو رسول کے راستے پر نہیں ہے اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے تو پھر کوئی اور اپنے لیے دین بنا لیا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر وہ جہنمی ان کا ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کا. یہ بالکل واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں سامعین کرام. تو اپنے رہنما کو یعنی آپ نے بہت احتیاط سے چننا ہے، بہت خیال سے چننا ہے. یا میں یہ مضمون کہنا چاہ رہا ہوں کہ اضل فرعون قومہ وما ہدی. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا. اب ظاہر ہے سامعین کرام، وہاں جو مصر میں جو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور ابھی تک وہ 7 عجائبات جو ہیں مشہور ہیں سامعین کرام. فرعون کے جو وہ اہرام مصر جو ہیں، یعنی ایک بہت بڑی بادشاہی تھی اور بہت ترقی یافتہ لوگ تھے وہ. ابھی تک آپ دیکھیں اہرام مصر کی مثال آپ نہیں بنا سکتے. اتنے اونچے اونچے وہ پتھر جو ہیں، بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ان کے تابع دار بھی تھے. ایک تو فرعون وقت تھے، پھر ان کے تابع دار تھے. تو تابع دار میں تو ہر غریب بھی شامل ہوتا ہے. تو غریب جو ہے، اب جو غریب لوگ ہیں ظاہر ہے وہ دیکھتے ہوں گے یار یہ تو بادشاہ ہیں، ٹھیک ہوں گے یہ وہ. تو بہت احتیاط سے اپنے اس کو چننا چاہیے سامعین کرام. یہاں تو یہ ہے کہ جو گمراہی کی طرف آپ کو لے جاتا ہے تو اس کی آپ پیروی زیادہ کرتے ہیں،
اس کے گمراہوں کے پیرے. اب یہ دیکھیں نا، ہمارا جو قادیانی فرقہ ہے، تو ایک نیا پیغمبر انہوں نے بیٹھے بٹھائے ایک نئے پیغمبر نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور لاکھوں لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، لاکھوں. تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے. تو یہ سوچ سمجھ کے اپنے رہنما کو چننا چاہیے. سامعین کرام، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور وہ ہدایت اس نے نہ پائی. سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور میں نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال کے لے جاؤ مصر سے. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دو. لا تخاف درکم ولا تخشا، خوف نہ کرنا تم تعقب کا، اور نہ کوئی اور خوف اپنے دل میں لانا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پیچھا کیا فرعون نے ان کا، بِجُنُودِهِ اپنے لشکر کے ساتھ. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْغَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، چھا گیا ان پہ دریا جس طرح چاہیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو اور ہدایت نہ پائی. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. And we inspired Moses, travel by night with my servants, and strike for them a dry path across the sea, not fearing being overtaken, nor worrying. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. Pharaoh pursued them with his troops, but the sea overwhelmed them and completely engulfed them. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. Pharaoh misled his people and did not guide them. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.